میں اب اپنی بزم کے اگلے خطیب حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور مختصر ٹائم کے لیے 15 سے 20 منٹ ٹائم میں انہیں دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے پروگرام کافی لمبا کر دیا، تو قرۂ کرام تشریف فرما ہے، تو قرآن کے قاریوں کو بٹھانا میرے خیال میں ان کی عزت تکریم کے خلاف ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ لائق سر تکریم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اصلاً ہم سبھی اپنے معزز مہمان قرہ کی تلاوتیں سننے کے لیے جمع ہیں، اور پروگرام واقعہ ہی لمبا ہو گیا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 15 منٹ مزید اس میں تاخیری کا سبب بنوں۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں تو یہاں سے یہ سبق اور درس لے کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دوست و احباب جب پروگرام سجائیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہر جگہ تماشبین بن جانا یہ اچھا نہیں ہوتا، نہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ایمان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے پروگرام رکھا سجایا ہے سبھی ذمہ داریاں صرف اور صرف انہی کی ہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں۔ جب ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم مکتب ہیں، قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، ہمیں معلوم پڑ گیا کہ ہمارے فلاں مرکز کے اندر دین کا، قرات کا، قرآن کا کوئی پروگرام ہے، تو میرے خیال میں ہم سب کا یہ اخلاقی تقاضا بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم پھر اس پروگرام کے لیے محنت کریں، دوست و احباب کو دعوت دیں، اپنی کثرت کے اظہار کے لیے لوگوں کو میسج چھوڑیں، چلتے پھرتے زبان سے دعوت دے کے لوگوں کو پابند کریں کہ آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے۔ نہ کہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے پروگرام سجایا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، علماء کے ٹائم لیے ہیں، اشتہار چھپائے لگائے ہیں، پھر یہ آپ کے لیے بزم سجائی ہے، ساؤنڈ سے لے کے کھانا پینا تمام تر لوازمات انہوں نے سنبھالے ہیں، تو یہ نہیں ہمارے اخلاقی اقدار کی یہ بات منافی ہے کہ ہم مزید پھر تکلیف دیں کہ آپ نے محنت کیوں نہیں کی، اور محنت کس طرح ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سبھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کیا محنت کی آج کے پروگرام کے لیے؟ کیا ہم نے کسی کو توجہ دلائی؟ کیا ہم نے کسی دوست کو پابند کیا؟ کیا جب ہم گاڑی میں آئے تو ہماری گاڑی میں 2 ساتھیوں کو بٹھانے کی گنجائش اور جگہ تھی تو ہم نے اس میں 2 مزید ساتھیوں کو بٹھا لیا؟ ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ آؤ اللہ کے قرآن کی بات سننے کے لیے چلتے ہیں، خطباء آ رہے ہیں، قراء آ رہے ہیں؟ اگر تو میں آپ نے یہ کام کیا ہے تو پھر یقین مانیے اس پروگرام کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، اور اگر ہم اس محنت سے بالکل محروم رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ خیال ہمارے دل میں نہیں آتا تو پھر ہمیں اپنی صورتحال پہ افسوس ہی کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی لگائی بجھائی کو دیکھنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کاش ہمیں اپنا بھی حصہ ڈالنے کی عادت پڑ جائے اور ہم دوست و احباب کو خیر کے جو اس طرح کے اجتماعات ہیں ان میں لے کر کے جائیں، انہیں توجہ دلائیں اور انہیں یہ کہیں کہ یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی، یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ مرکز بیت المعمور جو سورہ الطور کی ایک آیت سے ماخوذ ہے
اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بیت اللہ الحرام کے عین اوپر ہے، جیسے روایات میں آتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ معمور کے معنی آبادی کے ہوتے ہیں۔ عمر انسان کی زندگی کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، جہود کرتا ہے۔ اور بیت معمور وہ گھر جو آباد گھر ہے، وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ گھر جسے ہم آباد کر دیں گے، ہماری آبادی کی وجہ سے، آباد کاری کی وجہ سے، ہمارے دوست و احباب کو دعوت دے کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے وہ بھی بیت المعمور ہی بن جائے گا۔ تو گلی محلے کی مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اسٹیج سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ آپ کے بیٹوں کے لیے، نونہالوں کے لیے شعبہ تحفیظ کے اندر داخلہ جاری ہے، اور استاذ الحفاظ ہمارے بڑے بھائی ہمارے شیخ آصف صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ قرآن مجید کی تدریس تحفیظ کے لیے اس مرکز کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بہترین ٹیم کا ایک خواب ہے یوسف رسولی صاحب کا کہ نوجوان اور شباب سے معجزن جو قرآن ہیں ان کو ساتھ ان کی سرپرستی میں ملایا جائے۔ یہ خوبصورت بلڈنگ، یہ سجا ہوا ماحول، یہ لگی ہوئی VIP ٹائلیں، یہ آپ کے بچوں کی منتظر ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، اپنے بچوں کو وقف کریں تاکہ آپ کے بچوں کی آخرت سنورے، آپ کے بچوں کی آخرت بنے۔ باقی جو افراتفری ہے اس دور میں، نفسا نفسی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی اس تیزی میں کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ مدارس ہیں جو آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ بچے کو پڑھانے کا پروگرام ہے، جنت جانے کا پروگرام ہے، آخرت کو روشن کرنے کا، آخرت کو سنوارنے کا کوئی ارادہ پروگرام ہے؟ اگر ہے تو آئیے، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، آپ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیجیے۔ ہم دل و جان سے اس کے لیے یہاں پڑھانے کے لیے، ہم جہاں سے مرضی لائیں، مانگ کے لائیں، اپیل کر کے لائیں، اکٹھا کر کے لائیں، رو دھو کے لائیں، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ تمہارے بچوں کو نہیں کہیں گے کہ آج شام کا کھانا نہیں ہے، جاؤ جا کر کے محلے سے اکٹھے کر کے لاؤ۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم آپ کے بچوں کے لیے سبھی محنت کوشش کریں گے۔ یہ دور ہے کہ اداروں کے جو داخلے ہیں ان کے حوالے سے مہم چلائی جائے، توجہ دلائی جائے۔ چلتے پھرتے آپ کو کتنے مانگنے والے بچے مل جائیں گے، آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بڑے کسی والد یا والدہ کو جو وہاں پھر رہا ہے مانگنے والا، اسے آپ توجہ دلا سکتے ہیں، او خدا کے بندے 5-10 کی خاطر اپنی آخرت کو نہ جلا، اس بچے کو مجھے دے، میں اسے بیت المعمور میں چھوڑ کر کے۔ آپ دل سے کسی کو دعوت دیں گے تو یقین مانیے آپ کی یہ دعوت اس کے دل میں اترے گی، اور ایک بچہ بھی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیری دعوت پر ایک بندہ بھی دین کی طرف آ گیا اور اس نے دین کے پیغام کو قبول کر لیا تو اے علی یہ تیرے لیے عرب کی جو سرخ اونٹوں کی دولت ہے نا، یہ اس سے افضل ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ اب یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے توجہ دلانی، ایسے پروگرام جب ہوں گے، یہاں جمعہ ہوگا، اجتماعات ہوں گے، محافل ہوں گی، جلسے ہوں گے، ہم دوست و احباب کو توجہ دلا کے لے کر کے آئیں گے۔ ساری رات میچوں پہ ضائع کرنے والی قوم اور نیولے اور کرلے کے تماشے کو دیکھنے والی قوم، بے ہنگم اور آوارگی کے ساتھ رچی بسی قوم یہاں آ کے بیٹھتی ہے تو انہیں مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ اس بات پہ سبھی کائنات کے مکاتب کا اتفاق ہے کہ مسجد کے اندر بندہ ویسے ہی بیٹھا رہے تو اللہ کے فرشتوں کی رحمت کا حقدار بنتا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، فذالکم الرباط، ایسے ہے جیسے جہاد کی سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے۔ اللہ کے کاغذوں میں اسے مجاہد اور غازی لکھا جاتا ہے، اور دین کی طرف بلانے والا من دل علی خیر فلہ کمثل اجر فاعلی۔ رسول گرامی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول جہاد میں جانے کا شوق ہے، سواری نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی سواری نہیں کہ میں تجھے عطا کر دوں۔ ایک شخص ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ فلاں شخص کے پاس اضافی سواری ہے، آپ سندیسہ پیغام بھیجیں گے تو یقیناً آپ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اس کو سواری دے دے گا۔ آپ نے اسے پیغام بھیجا، آپ کا پیغام سنتے اس نے اس کو سواری دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانے والے کو فرمایا
اس سواری پہ بیٹھ کر جہاد کرنے والے کو سواری دینے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اے میرے توجہ دلانے والے صحابی، اللہ تجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی اور خیر کے عمل کی طرف توجہ دلانے سے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ خود کو وقف کیجئے، یہاں بیٹھے ہیں قرآن مجید کی آیات سن رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ہم یہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم آئندہ کے بعد یہ جو رمضان کے بعد شوال میں یہاں بیت المعمور میں شعبہ حفظ القرآن جو بہترین قسم کے جدید تقاضوں سے آہنگ ہوگا، اور اس کے لیے یہ تیاری بھی کر رہے ہیں، اور ان کی پوری پراگرس اور پوری رپورٹ اور پورا نصاب وہ ترتیب دے رہے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت طریقے سے وہ سبھی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ اس خوبصورت مرکز میں اپنے بچوں عزیز و اقربا کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو، جہود کو قبول فرمائے۔ یہ جو ہماری اس قسم کی محافل ہوتی ہیں، ایک تو یہ اعلامیہ ہوتا ہے، اس میں ہم اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں، دوسری دوست و احباب کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، یہ چند روشن منور چہرے کا دیکھنے کا، ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے قرآن مجید کی آواز کو بلند کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ میسر آ جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایک آدھ بھائی یہ فکر لے کر کے چلا جاتا ہے کہ میں بھی زندگی میں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو ایسا مرکز بھی بناؤں گا، ایسا پروگرام بھی کروں گا، جلسہ بھی سجاؤں گا تاکہ اہل خیر کی زبان پہ میرا بھی نام آئے۔ تو انسان کے دل میں ایسے جذبات ایسے پروگراموں میں بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص بھی ہمارا یہ جذبہ لے کر کے چلا گیا، یقیناً اللہ کے کاغذوں میں ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔